ٹاور پہنچے تھے اور ہم نے وہاں پر یہ اعلان کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی یونیورسٹی میں جائیں گے اور آنریبل چیف جسٹس کے سامنے کراچی کا مقدمہ رکھیں گے. آج ظاہر بہت سارے کیسز اس وقت جاری ہیں اور میں نے بہرحال اپنی طرف سے نزلہ ٹاور کے متاثرین کا مقدمہ یہاں پر پیش کیا. چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ اس پر ہم آلریڈی ڈیسیشن دے چکے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کمپنسیشن کو انشور کریں. جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کمپنسیشن کا آرڈر بھی کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کمپنسیشن بلڈر سے کوئی وصول نہیں کر سکتا. یہ شہر میں کون کس کے پیچھے جائے گا, آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پابند کریں. ظاہر چیف جسٹس صاحب نے اس پر کہا کہ آپ یہاں پر کچھ نہ کریں. جس سے میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ ہمیں انٹروینر بننے کا موقع فراہم کیا جائے اور جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس کیس میں انٹروینر بنیں گے, درخواست دیں گے تاکہ باقاعدہ جو ہے وہ کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ بن سکیں. بہرحال جو ہم پر فرض تھا ہمارا ہم نے پورا کیا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے. یہاں پر جو کیسز چل رہے ہیں وہ ایک دو پلاٹوں کو سامنے رکھ کر کیس چلائے جا رہے ہیں کہ جو کہ ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کے لیے بھی ایک عجیب سی بات ہے. جبکہ کراچی کا جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس پر سپریم کورٹ میں عرصے سے کیسز موجود ہیں لیکن کوئی جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. مثلا مردم شماری کراچی کا کور ایشو ہے لیکن سپریم کورٹ میں مردم شماری کے اوپر گفتگو نہیں ہو پاتی ہے. مثلا یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا مافیا جو کراچی پہ مسلط ہے سوائے چند آبزرویشن اور کمنٹس تھے ان کے لائسنس کے کینسل ہونے اور جو انہوں نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے اس پر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی. مثلا یہ ہے کہ کراچی میں جعلی ڈومیسائل بنا کر لوگوں کو ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے لیکن اس کور ایشو کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی. مثلا یہ ہے کہ کراچی میں صحت کا شعبہ تباہ حال ہے اور پچھلے 51 سال سے کراچی میں کوئی ایک جنرل ہسپتال نہیں بنا ہے اور جو ہسپتال ہیں اس میں صرف گورنمنٹ قبضہ کرتی جا رہی ہے لیکن سپریم کورٹ میں اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. مثلا یہ ہے کہ تعلیم کا شعبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, کالج ویران ہو چکے ہیں, 2 جنرل یونیورسٹیوں کے اوپر پورا شہر چل رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹس تک وائس چانسلرز کے مکمل نہیں ہوئے لیکن اس مسئلے کے اوپر بھی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی. مثلا یہ ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے جو کہ کراچی کا وہ منصوبہ ہے جو نعمت اللہ خان صاحب جس پر پیش رفت کر رہے تھے ماس ٹرانزٹ پروگرام کے تحت, وہ مختلف حکومتوں نے تمام پارٹیوں نے اس میں رفتے ڈالے, کام آگے نہیں بڑھ سکا اور جعلی افتتاح وزیر اعظم کر کے چلے گئے پچھلے دنوں. اس سے پہلے شیخ رشید ایک فراڈ جو کر کے چلے گئے اور وہ کاغذ جمع کرا دیتے ہیں سپریم کورٹ میں اور ٹائم گین کر لیتے ہیں. اس کے اوپر کوئی سنجیدہ پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی. مثلا یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت کور ایشو پانی کا ہے. کراچی کے لوگوں کو کسی گزشتہ 16 سال میں خطرہ پانی کا اضافہ نہ ایم کیو ایم نے کر کے دیا, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ نون لیگ نے اور نہ آپ کی ڈی آئی کر رہی ہے. چھٹی باتیں کر رہے ہیں. 200-250 ارب روپے کے اس پروجیکٹ میں صرف 15 ارب روپے رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 2 سال میں اس کو مکمل کر دیں گے. لیکن یہاں پر پہلے بہت تکرار ہوئی تھی پانی کے مسئلے پر, باقاعدہ کمیٹی بنی تھی, لیکن میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ میں اب اس کے 4 کے اوپر کوئی سنجیدہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں کورٹ میں نہیں سنا جائے گا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم قانونی طور پر بھی انٹروینر بننے کی کوشش کریں, ورنہ ہم سڑکوں پر بات کریں, میڈیا کے ذریعے سے کراچی کا مقدمہ لڑیں, حکومت کے خلاف احتجاج کریں. لیکن کراچی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے یہ سارے ایشوز کس ایشو سے نکلتے ہیں کہ یہ شہر ایک بے اختیار شہر ہے. اس کی کوئی لوکل باڈیز کا انتخاب نہیں ہو رہا, اس میں شہر کو با اختیار نہیں کیا ہوا, لیکن اس سنجیدہ مسئلے کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. اس لیے آج ہم سپریم کورٹ گئے تھے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ججز نے ہماری بات کو مکمل نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے یہ ان کا اختیار ہوگا اور ہے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر بھی مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کے کس آئین, کس قانون, پاکستان کے کس آئین میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے اپنی جمع پونجی لگائی ہو اس کے خلاف اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ ایمپیٹی والا فیصلہ ہو, جس میں کہا جائے بلڈر سے پیسے لے لو اور جب گرانے کی بات آئے تو ایک انچ کو ناپا جائے اور ملازمین کی تعداد بڑھانے کی بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہمارے دل اٹھتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ جماعت ہے. ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اس پورے کیس میں جو کراچی کے انفراسٹرکچر اور کراچی کے بنیادی مسائل کے اوپر ہے. اگر ہماری ڈیوٹی لگے گی تو ہر چیز کا حل بھی بتا سکتے ہیں اور سب چیزیں جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں.
لیکن بدقسمتی سے کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم پہنچے ہیں, ہم نے ان کا مقدمہ لڑا ہے. ایک بار نہیں, کم از کم 5 بار میں نے آنریبل جسٹس کے سامنے یہ بات کہی کہ آپ ان کی کمپنسیشن کو انشور کریں, جس پر انہوں نے کہا کہ ہم آرڈر کر چکے ہیں, جس پر میں نے عرض کیا کہ نہیں, آپ سندھ حکومت کو پابند کریں. آخر تک میں یہ بات کہتا ہوا آیا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ مسلسل بات کریں گے تو توہین عدالت لگ سکتی ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن بات تو میں کروں گا, اس لیے کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی اسٹیٹمنٹ میں قائم ہوں, اور ہم انشاءاللہ رستہ ٹاور ہی نہیں, کراچی میں جتنے متاثرین ہیں ان کے لیے جدوجہد کریں گے, ان کے حق دلانے کی کوشش کریں گے. البتہ یہ بات میں بالکل واضح کر دوں, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ نعمت اللہ خان صاحب کی پٹیشن پہ ہو رہے ہیں. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 2010 میں نعمت اللہ صاحب نے کراچی کے پارکوں, کھیل کے میدانوں اور مختلف جگہوں کے اوپر, ایمینٹی پلاٹس کے اوپر جو قبضے اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے تھے, اس پر ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی. بدقسمتی سے اس وقت پروسیڈنگ نہیں ہو پاتی تھی. یہ ہم نے سپریم کورٹ کی مدد کی, ہم ایسے ہی اٹھ کے نہیں چلے جاتے, پوری کتاب بنا کر دی تھی. اور یہ اس وقت دی تھی جب اعلیٰ عدالتیں یرغمال تھیں, جب ہائی کورٹ دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال تھا. آج جس آزاد ماحول کے اندر یہاں پر پروسیڈنگ ہو رہی ہے, ایک لارجر بینک تشکیل دیا گیا تھا 12 مئی کے واقعے کے حوالے سے, لیکن وہ ٹائم بارڈ ہو گیا تھا, اس پر کارروائی نہیں ہو سکی تھی, کمیشن اس کی رپورٹ نہیں آ سکی. آج 14 سال گزرنے کے باوجود یہی صاحب, انہی میں سے کچھ جسٹسز اس وقت ہائی کورٹ میں بھی موجود تھے. تو ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ جب آپ فیصلے کرنے کی تاب بھی نہیں رکھتے تھے, پروسیڈنگ کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے تھے, تو ہمارے کارکن جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ فائل بھی تیار کر رہے تھے, اور شہر کے پارک اور شہر کے کھیل کے میدان یہ جو ہے دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے شہریوں کے لیے جانیں پیش کر رہے تھے. اس لیے جماعت اسلامی نے یہ پٹیشن اس وقت فائل کی تھی جب کوئی بولنے کے قابل نہیں تھا. اس پٹیشن پر بہرحال فیصلہ پھر آیا, اور اس کے مطابق عمل درآمد کا جب موقع آیا تب بھی انتظامیہ نے گڑبڑ کی, لیکن جماعت اسلامی نے اس کام کو کروایا, اور بے شمار پارک اور کھیل کے میدانوں سے سیکٹر, یونٹ آفس اور جعلی قبضے ختم بھی کروائے. لیکن ہمارا ایک موقف ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی گورنمنٹ نے, اگر کسی بھی بلدیہ نے, اگر کسی بھی حکومت نے اور اس کے افسروں نے کسی ناجائز زمین کے اوپر کسی کو جگہ الاٹ کی ہے, کوئی تعمیرات کروائی ہیں, تو میں آنریبل کورٹ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, ان میں سے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, جو اصل مجرم ہے ان کو کس نے پکڑا ہے. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جگہ بھی خالی کروائی جائے لازمی خالی کروانی چاہیے. جعلی قبضے جعلی ہوتے ہیں, ناجائز قبضے ناجائز ہوتے ہیں, لیکن جو اینڈ یوزر اس وقت کاغذات دیکھ کر یا کسی سبب سے وہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اس وقت کی بلدیہ نے, اس وقت کی پارٹیوں نے, اس وقت کی سندھ حکومت نے, اس وقت کے KBCA نے یہ کہا کہ آپ آ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں, تو ایک عام شہری یہ کاغذات ہی دیکھ سکتا ہے. اب اگر وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کمپنسیشن دی جائے اور اس کے بغیر اس کو نہیں گرایا جائے. یہ ہمارا بہت واضح موقف ہے. ہمارے MQM کے لوگ بھی غلط سلط باتیں کرتے ہیں. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں قبضہ بڑے پیمانے پر MQM اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے, اور بھی جس قبضہ مافیا نے کیا ہے, تو وہ ان لوگوں کو بھی اور اس بیوروکریسی کو بھی پکڑا جائے, ان بڈیروں اور جاگیرداروں کو بھی پکڑا جائے جو حکومتوں میں اور جو ہے وہ وزارتوں میں موجود ہوتے ہیں, ان کو فکس کیا جائے, ان افسران کو فکس کیا جائے. یہ کام نہیں ہو اور سارا نزلہ ان پر گرے جو اپنی جمع پونجی لگا کر اپنی کوئی جگہ خریدتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ظلم ہے. یہ ظلم کوئی بھی کرے, کوئی عدالت کرے تو ظلم ظلم ہی رہے گا, کوئی حکومت کرے تو ظلم ظلم ہی رہے گا, کوئی ریاست کرے تو ظلم ظلم ہی رہے گا. اس کو کوئی بھی عدل نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی اس کو انصاف نہیں کہہ سکتا. ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی ہے, اندر بھی کی ہے, باہر بھی کر رہا ہوں. مجھے جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ باہر جا کر گفتگو تقریر کریں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, اور ان کے پاس اگر کوئی جواب موجود ہو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوں. اس لیے یہ مسئلہ کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو ایڈریس کیے بغیر یہاں کی مردم شماری, یہاں کا ماسٹر پلان, یہاں کے اداروں پہ قبضہ, یہاں کا اختیار, یہاں کے پانی بجلی کے مسائل, یہاں کے تعلیم اور صحت کے مسائل کی بنیادوں کو ایڈریس کیے بغیر
شاخوں کو کاٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور شاخیں بھی آپ کاٹتے ہیں تو صرف جو ہے وہ آپ کمزوروں کا احتساب کر رہے ہیں اور ان کو نکال کر پھینک رہے ہیں، طاقتوروں پر ابھی کوئی کوٹ ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ ہماری درخواست ایک مرتبہ پھر یہی ہے، ہم دوبارہ درخواست دیں گے، ہم انٹرمینر بنیں گے، ہم یہ مقدمہ انشاءاللہ آئینی، جمہوری، قانونی طریقے سے جب تک ہو سکے گا انشاءاللہ یہ مقدمہ لڑیں گے اور کراچی کے شہریوں کو حقوق دلائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر سوسائٹیز کا مسئلہ پیش ہے، ولی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہم نے تمام سوسائٹیوں میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں الا ماشاءاللہ ان سب کے حوالے سے جدوجہد کی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ بیریا ٹاؤن میں جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا اس کے لیے کون سی عدالت نے ان کو ریلیف فراہم کیا؟ ان لوگوں کے جن کے گھر ہٹا دیے گئے، جو سندھ حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور زرداری کے ساتھ مل کر مقامی گوٹھوں کو، قبولوں کو، جوکیوں کو، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے گھر گرائے گئے، ان کے گاؤں اجاڑے گئے۔ زرداری صاحب کا کسی نے احتساب کیا؟ کسی نے پکڑا سندھ حکومت کو؟ کسی نے ان کو؟ پھر اس کے بعد جب یہ بیریا ٹاؤن بنا تو اس میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو ریفنڈ نہیں مل رہے تھے، کوئی عدالت تھی جو لوگوں کو ریلیف دلاتی ہو؟ کوئی عدالت تھی جہاں پر جا کر لوگ جاتے ہیں اور ان کو پیسے مل جاتے؟ نہیں تھی کوئی عدالت۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے جدوجہد کی اور لوگوں کو ان کا حق دلوا رہے ہیں الحمدللہ، اور دلوائیں گے۔ اور میں بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے مسئلے ہیں وہ حل ہونے چاہیے اور ان کا حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں اور ہم جو ہے وہ لوگوں کا مقدمہ سڑکوں کے اوپر بھی لڑیں۔ اس لیے تمام سوسائٹیاں جس میں FDA بھی شامل ہے اس کے لیے بھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ 31 دسمبر کو ہم رجسٹرار آفس کے سامنے ایک بہت بڑا دھرنا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حافظ صاحب، آپ کے ایڈوکیٹ صاحب اس کی منظوری میں شامل تھے اور آپ کے جو عبدالرشید صاحب ہیں ان کو شرمیلا فاروقی نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا اسمبلی میں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں، جو انہوں نے بات کی تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ جو پیپلز پارٹی ہے اصل میں سارے جرائم کو چھپاتی ہے، وہ اس طرح کی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں وہ اس میں شامل تھے منظوری میں، اس کی کوئی منظوری میں شامل نہیں۔ کہاں دیکھا ہے؟ ہاں لکھائی کی بات ہے، شرمیلا فاروقی کے کہنے پر آپ یہ بات کرتے ہیں، آپ کاغذ دکھائیے نا۔ شرمیلا فاروقی نے اسمبلی میں ان کو تنقید کا بھائی اسمبلی میں تنقید کا وہ جو چاہیں اسمبلی میں کہتے رہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جماعت اسلامی کی جو پٹیشن ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو ریگولرائزیشن، یہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے، دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں محمد میاں سومرو صاحب گورنر تھے اور اسی جوڈیشری نے ان کے اس مارشاء اللہ کو لیجیٹیمائز کیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت، جو ہر جوڈیشری کے اوپر قرض ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے، ٹھیک ہے۔ اور محمد میاں سومرو صاحب کو یہ اختیار ملا تھا کہ وہ صوبائی اسمبلی کی ایبسنس میں اور وزیر اعلیٰ کے ایبسنس میں وہ اسمبلی کے اختیارات یوز کر سکتے تھے۔ یہ کمرشلائزیشن ہو رہی تھی چارہ فیصل کی، اس وقت یہ سوال اٹھا اور نعمت اللہ خان صاحب سے کہا گیا کہ کمرشلائزیشن تو ہو رہی ہے، آپ سٹی گورنمنٹ کی جو اتنی بڑی ارننگ ہے اس کے لیے آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ نعمت اللہ خان نے کہا کہ میں خود قانون نہیں بناؤں گا، بلکہ محمد میاں سومرو صاحب گورنر ہیں، وہ سمری موو کریں۔ محمد میاں سومرو نے اپنے وہ اختیارات جو ان کو اس وقت حاصل تھے نظریہ ضرورت کے تحت، جو ججوں نے ماشاءاللہ کو ریکگنائز کیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے سمری بنائی، موو کی، اپروو کی اور پھر سٹی گورنمنٹ میں بھیجی۔ نعمت اللہ خان نے اس سمری کے نتیجے میں جو کمرشلائزیشن آلریڈی ہو رہی تھی اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ بائی لاز اس نے بنا کر سٹی گورنمنٹ کو پیسے فراہم کیے اور ان پیسوں سے کراچی کی ڈیولپمنٹ کروائی۔ نعمت اللہ خان کے بعد مصطفیٰ کمال اور MQM کی جو حکومت تھی اور بعد ازاں پیپلز پارٹی اور MQM کی مشترکہ حکومتیں رہیں، ان سب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لوٹ مار کی، کمیونٹی پلاٹس پر قبضے کیے۔ نعمت اللہ خان کے زمانے میں کوئی ایک کمیونٹی پلاٹ کے اوپر قبضہ نہیں ہوا۔ نعمت اللہ خان کے زمانے میں تو پارکوں کے اوپر وہ شادی اور بیاہ کی تقریبات نہیں کرنے دیتے تھے، وہ چارج پارکنگ ختم کر دی تھی انہوں نے اسپتالوں کی فیس منیمائز کر دی تھی۔ نعمت اللہ خان نے بغیر کوئی ٹیکس لگائے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا تھا۔ نعمت اللہ خان نے لیاری ایکسپریس وے کے لیے پورا سروے کیا تھا اور اس کی ایولیوشن پوری جو ہے وہ ایولیوشن کر کے پھر انہوں نے لوگوں کو کمپنسیشن دی تھی۔ آج کورٹ میں جو ہم کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جماعت اسلامی ہے جس کے میئر نے لیاری ایکسپریس وے کے 14,000 لوگوں کو کمپنسیشن بھی دلوائی تھی، پلاٹ بھی دلوائے تھے۔
गोल मार्केट नाज़िमाबाद के लोगों को जब उनके ठेले हटाए थे तो दुकानें फराहम की थी, और सब्जी मंडी जो पुरानी सब्जी मंडी थी जब उसको हटाया था तो नई सब्जी मंडी बसाई थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था। ये जमात इस्लामी और नेमतुल्लाह खान है। अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपनी करप्शन, अपनी दहशतगर्दी, अपने कब्जे छुपाने के लिए जमात इस्लामी का नाम लेते हैं, हर फोरम पर आए, मीडिया पे मेरे सामने आकर खड़े हों और बात करें, फिर हम उनको बताएंगे कि नेमतुल्लाह खान ने इस शहर को क्या बनाया था और तुमने किस तरह हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत शुक्रिया। कैमरा लेकर आए ना जल्दी। क्या कर रहे हो? हम नहीं मानते, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा थोड़ा एक गाड़ी का रास्ता दे दें, लोगों को निकलने। थोड़ा रास्ता दे दें गाड़ी। भाईजान पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। रास्ता दे, रास्ता दे। मुनीम भाई काम हाँ, एक ट्रैक खाली करा दें, पुलिस के साथ तामुन करें, इंतजामिया से तामुन करें। बस ठीक है, आगे लाओ जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि जो हमने वादा किया था वो पूरा किया, और आज हम सुप्रीम कोर्ट पे गए और काफ़ी देर तक वहाँ जो केसेस चल रहे थे वहाँ मौजूद रहे, और नस्ला टावर के हवाले से भी केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो कम अज़ कम मैंने शहरियों की तर्जुमानी करते हुए वहाँ पर उनकी कंपनसेशन की बात की। जस्टिस साहब ने मना किया कि ये केस ऑलरेडी फैसला हो चुका है। मैंने उनसे कहा कि फैसले में दो चीज़ें हैं, तो गिराने की बात हो रही है लेकिन कंपनसेशन भी होनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी कंपनसेशन का ऑर्डर किया हुआ है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये कंपनसेशन जो है वो हुकूमत को पाबंद किया जाए, बिल्डर के पीछे कौन जाएगा। ज़ाहिर है कि आपको अंदाज़ा है कि जब बर्डन ज़्यादा होता है और जब जज्बाती वाबस्तगी भी मौजूद हो अपने बचपन की, तो उसके नतीजे में जो एक गुस्सा होना फितरत है। लेकिन बहरहाल मुझसे उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ये मैं मानता हूँ। और उन्होंने ये बात कही कि आप जो है वो यहाँ पर बात ना करें। मैंने कहा आपका कोई वहाँ प्लॉट है, फ्लैट है। मैंने कहा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और शहरियों का ये हक़ है कि उनको मुतबादिल फराहम हो। उनका कोई कसूर नहीं है कि वो कागज़ देख कर जो है वो उन्होंने अपनी जगह ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी बात की है वहाँ पर। उसके अलावा भी मैं बात करना चाहता था पूरे शहर के जो इस वक्त सिचुएशन है उसके हवाले से, क्योंकि यहाँ पर मुसलसल प्रोसीडिंग हो रही है। अलबत्ता मैंने ये ज़रूर दरख्वास्त की कि मुझे आप इंटरवीनर के तौर पर आप शामिल कर लें, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हम शामिल नहीं कर सकते। तो अब उसका लिए हमने फिर फैसला किया है कि हम बाकायदा दरख्वास्त देंगे और इस पूरे केस में जो कि कराची की बिल्डिंग्स, तामीरात और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जमात इस्लामी इसमें इंटरवीनर बनेगी। बेसिकली बाज़ लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं जमात के ख़िलाफ़ कि ये नेमतुल्लाह खान की पिटीशन थी। तो मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि नस्ला टावर वाली पिटीशन नेमतुल्लाह खान की नहीं थी, वो तो सो मोटो एक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। लेकिन जो पिटीशन थी हम उस पर आज भी कायम है। हमने शहर के पार्कों, खेल के मैदानों और एमिनिटी प्लॉट पे जो कब्जे हैं उन कब्ज़ों के ख़िलाफ़ उस वक्त कोशिश की थी और काम किया था जब अदालतें भी एमक्यूएम से डरती थीं। उस वक्त जो है अदालतें भी एमक्यूएम के मुकाबले में कुछ नहीं करती थी। तो उस वक्त जमात इस्लामी के कारकुन जाने दे रहे थे, खून बहा रहे थे अपना और शहर का मुकदमा लड़ रहे थे। और वो डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट को फराहम किया है
کہ جو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکومنٹ بنا سکے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہر دور میں بہادری کے ساتھ، ہمارے کارکنوں نے عزم کے ساتھ اس شہر کی ترجمانی کی ہے. شہری بھی اس چیز کو بہرحال محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک رجحان ہے جماعت کی طرف اور لوگ توقع رکھتے ہیں جماعت اسلامی سے. تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو باتیں کریں اور پورا نہیں کریں. جب ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نسلہ ٹاور کے سامنے جائیں گے تو ہم گئے. جب ہم نے وعدہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو ہم گئے. اور ہم نے اب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انٹروینر بنیں گے تو ہم انشاءاللہ اپلیکیشن دیں گے. اور ہم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ مقدمہ ہم سڑکوں پہ بھی لڑیں گے اور یہ مقدمہ کراچی کے عوام کا ہم جمہوری آئینی قانونی طریقے سے عدالتوں میں بھی لڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم کے الیکٹرک کے خلاف جدوجہد بھی کرتے ہیں اور نیپرا میں کی ہیئرنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ میں ہم نے کیس بھی کیا ہوا ہے. اگر مجھے وقت ملتا تو میں ساری بات بتاتا کہ کتنے کیسز پینڈنگ ہیں جن کا تعلق کراچی کے کور ایشوز سے ہے اور چند چیزوں کے اوپر زیادہ بات کرنا اور کور ایشوز کو جو ہے وہ نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کراچی سفر کر رہا ہے. بہرحال ابھی یہ جدوجہد انشاءاللہ آگے بڑھے گی. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے نوٹس پہ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آپ کراچی کے شہریوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی. جنہوں نے قبضے کیے، جنہوں نے لوٹ مار کی، جنہوں نے بھتے لیے، جنہوں نے قتل و غارت گری کی، وہ حکومتوں میں یقیناً شامل ہے، طاقتیں ان کے پاس ہیں، لیکن کراچی کے لوگ اب ان سے مایوس ہو گئے. اور میں ان ساری پارٹیوں میں سے جو بھی سنجیدہ ورکر ہوتے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی پارٹی سے سنجیدگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ شہر کے ساتھ مخلص ہیں، میں ان تمام پارٹیوں کے مخلص لوگوں سے، شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کا حصہ بنے اس جدوجہد کا اور کراچی کی تعمیر کا، ری بلڈ کراچی، اس سلوگن کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ کراچی کو از سر نو تعمیر بھی ہونا چاہیے، اس کے مسئلے حل بھی ہونے چاہیے. آمد کا بہت بہت شکریہ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. ایک عدالت تو قانون نہ منظور، نہ منظور. ایک عدالت تو قانون نہ منظور، نہ منظور. نہیں ہوتا جوان ہے جوان. عامر